वेलकम बैक। शरा साहबा, एक चलें हम अब 28वीं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो आज हमने देखा कि इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट भी हुआ, अपोजिशन की जमातें जो हैं उन्होंने किया। कल हमने लाहौर में देखा कि अपोजिशन ने एक रैली पंजाब असेंबली से चेयरिंग क्रॉस तक निकाली है। कराची में हम देख रहे हैं कि जो बार एसोसिएशन है सिंध वालों ने भी एक कन्वेंशन बुलाया 22 से 23 तारीख को। तो आपको मौजूदा सिनेरियो में लगता है कि इन तरामीम के माहौल के अंदर जो है अपोजिशन कोई वाकईतन आप लोगों के लिए चैलेंज बन सकती है इस गवर्नमेंट के अलायंस के लिए, या माहौल है एक अपोजिशन की तहरीक का? अच्छा देखिए, लॉयर्स की तहरीक में अगर ये अपना वेट डालते हैं तो लॉयर्स में भी डिवीजन आ चुकी है काफी हद तक। और बहुत सारे स्टेपों के बाद जो एक बात हो रही थी कि ढेर लग जाएगा और ये हो जाएगा, उस तरह से नहीं हुआ और इस तरह से लोग नहीं निकले। कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि पॉलिटिकली जाहिर है कि वो एफिलिएटेड हैं, तो वो कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन के पास तो दो चार लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है और सारे बिखरे हुए हैं। जहां तक बात इन्होंने ये की कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के ऊपर डंडे से जोर से होगा, तो भाई ये तो आपका बैकग्राउंड है कि आपके यहाँ आपके बानी कायद कहते हैं कि जब कोई बिल पास होना होता था तो फिर फोन कराया जाता था, फिर पास होता था। तो हो सकता है कि कोई एक जो है कोई एक एलिमेंट आपके पास भी ऐसा हो जो आपसे अभी भी बात मनवाता हो और आपसे कहो कि चुप रहो, इसमें कोई तकरीरें तो करना, लेकिन रिटर्न जो है ना, कोई डिसेंटिंग नोट जाके कमेटी में ना बैठना। तो अगर आप कमेटी में बैठते और एक डिसेंटिंग नोट की शक्ल में आपकी सजेशन हो जाती, और हो सकता है बहुत सारी शामिल भी हो जाती, जैसे आपकी सजेशन थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और जैसे ही आप अडियाला गए बस खत्म। तो उसके बाद उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पूछा आपसे कि हम वोट दे दें, तो आपने कहा हाँ दे दें। और वो जो अगर आप उनको लें कामरान मुर्तजा को, तो वो कहते हैं कि जिस दिन वोटिंग थी उस दिन मेरा काम ही यही था कि अपने ऑफिस से इनके ऑफिस तक, ऑपोजिशन के ऑफिस तक जाना, कि भाई परसों तो आप कह रहे थे हम वोट डालेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो आमिर डोगर और बैरिस्टर गौहर कहा था कि हमें कोई एतराज नहीं है इस पर। तो बाद में कहना कि नहीं यूं था ये था, उसका कोई मान ही नहीं रखता। और अब जो है वो सूरत हाल ये है कि अब इनको एक बेहतरीन मौका था, कमेटी बनाई गई थी, लेकिन ये नहीं गए, किसके कहने पे नहीं गए। डिसेंटिंग नोट होता रिटर्न फॉर्म में, लाउड स्पीकर बने, हर एक अपना मुख्तलिफ ख्याल रखते रहे। तो मैं समझती हूँ कि पहले अपनी तरफ देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शफी जान साहब, ये आज जो इस्लामाबाद के अंदर हमने ये देखा कि अपोजिशन की जमातें निकली, चकजई साहब बाकी सब लोग थे, और कहा जी हम जुमे को यौम स्याह मनाएंगे, या फिर आप भी अपनी गुफ्तगू में कह रहे थे कि तहरीक चलाएंगे। ये सब पहले होता रहा है, यानी हमने पिछले 2 साल से जब से असेंबली बनी है तहरीक इंसाफ इस किस्म की वॉक्स भी कर रही है, एहतजाज भी कर रहे हैं। डिफरेंस क्या होगा? ऐसा क्या है जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा जाए कि अब कोई रेजोनेंस महसूस होगी, या जो पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट के अंदर है वो कहेगी हाँ इनसे बात करनी है, देखिए अब हम प्रॉब्लम के अंदर आ गए हैं, हॉट वाटर्स, वो आप कैसे कर पाएंगे? मतलब अलग या मुख्तलिफ क्या है? देखिए, आपने आज देखा होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर और असेंबली के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए सारे मौजूद थे, अपोजिशन पूरी मौजूद थी, और वहाँ पे उन्होंने एक रैली भी निकाली, अलामती। आप इनकी खौफ का ये आलम देखे कि अपोजिशन ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चकजई साहब को अपोजिशन लीडर नामजद किया हुआ है, लेकिन बदकिस्मती देखे इस मुल्क में तो ना आईन है, ना कानून है, और ना ही जमहूरियत है। अब उनको स्पीकर साहब जो है वो नामजद नहीं कर रहे। इसी तरह आप पंजाब असम्बली में इस वक्त अपोजिशन लीडर नहीं है, आपका सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं है, और ये तरमीम पे तरमीम कर रहे हैं। तो ये 17 सीटों पे आए हुए लोग हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तो इनके पीछे ना कोई आवाम की ताकत है और ना ही ये जमहूरी लोग हैं। ये सारे फॉर्म 47 पे आए हैं और डंडे के जोर पे ये सारे जमा है। जहां तक तहरीक की बात है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मोबालाइजेशन कर रही है। हम अपने बार्स के साथ लगे हुए हैं, लाहौर बार से बात हो रही है, कराची बार में आप देख रहे होंगे, इस तरह रावलपिंडी बार, पेशावर में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा में सोहेल अफरीदी के नीचे जो बिल्कुल मुत्तहिद हो चुकी है। और जो सोहेल अफरीदी साहब जो इस बार इस तहरीक को लीड करेंगे, जो नौजवानों की एक उम्मीद है, जो खैबर
پختونخوا کی امید ہے سہیل آفریدی صاحب، جو عمران خان صاحب نے ایک ماسٹر سٹروک کھیلا ہے، تو ان کو لگ پتہ جائے گا یہ تمام تر ترمیم، تمام تر قانون سازی تحریک انصاف اور عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے، اور جب بھی جو بھی تاریخ عمران خان صاحب اناؤنس کریں گے تو انشاءاللہ عوام کی جو طاقت ہے ان کو بہا کے لے جائے گی، اور ان کو لگ پتہ جائے گا کہ عوامی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کی کولیبریشن کی بات ہے، تو یہ ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے کھیلتے ہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے قوانین پاس کرتے ہیں، اپنی مفادات کے لیے استثناء لیتے ہیں، کیونکہ ان کی تو آگے بھی جرائم، ان کی جو ماضی دیکھے تو بھی جرائم سے بڑی ہوئی ہے، اگر ان کا مستقبل میں بھی کوئی ڈاکہ ڈالنے کا موڈ ہوگا تو بالکل یہ اپنے لیے استثناء بھی لے رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اس غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات کی بھرپور موبلائزیشن کر رہی ہے، اور جو تحریک ہم شروع کر رہے ہیں جس میں تحریک تحفظ آئینی پاکستان بھی اس کو لیڈ کرے گی اور اس کو بیک تحریک انصاف کرے گی، تو انشاءاللہ اس بار کی جو تحریک ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں ذرا یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ جو آپ نے اٹھایا، مجھے شیلا صاحب ابھی اشارہ کرتی نظر آ رہی ہے، ذرا میں کھیلداس صاحب کا خاص کر اپوزیشن لیڈر والا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، میں شیلا صاحب کی طرف جاؤں گا۔ اگر مجھے دے دیں ٹائم 1 منٹ کے لیے، چلے کامنٹ کر لیں پہلے آپ۔ بھائی شکر ہے کہ یہ ٹرمپ کارڈ سے اب ماسٹر اسٹروک پر آ گئے، یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ حقیقت پتہ چل گئی، اور عوام جو ہے ان کی کسی بھی، آپ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ٹرمپ کی بات نہ کریں، دیکھیں اب دیکھیں اب ٹرمپ کارڈ سے اب آپ ماسٹر اسٹروک پہ آ گئے تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور استثناء ہم نے حاصل، کارڈز بدلتے رہتے ہیں نا، کارڈز بدلتے رہتے ہیں شیلا صاحب۔ آپ نے جتنی بھی تحریکیں چلائی عوام نے اس کا ساتھ نہیں دیا ہے، عوام نے ساتھ نہیں دیا ہے، آپ نے استثناء لیا، جن آپ کو نے ایسا کیا کیا کہ آپ نے اپنی طاقت اچھا آپ ہمارا کوئی آپ ایک بھی فارم 45 ثابت نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ چیلنج کرتے ہیں، عوام نہیں نکلی ہے، اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ چیلنج کرتے ہیں، آپ سندھ میں کوئی حلقہ بتا دیں وہ کھولے، ہم خیبر پختونخوا میں کھولتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کون فارم۔ دیکھیے میں تو کہہ ہی نہیں رہی نا آپ کو، میں تھوڑی کہہ رہی ہوں، میں تو کہہ رہی ہوں آپ کو کہ میں نہیں کہہ رہی آپ کو، مولانا فضل الرحمان جن کو آج کل آپ بہت معتقد ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کے پی میں پی ٹی آئی فارم 47 ہے، لیکن سندھ میں آپ کسی کو نہیں، پیپلز پارٹی کو آپ نہیں، میں تو جانتی نہیں، مولانا فضل الرحمان سے بات کریں، انہوں نے کہا ہے، آپ بندوق مولانا صاحب کے کندھے پہ نہ رکھیں۔ نہیں آپ نے رکھی ہوئی تھی لیکن وہ سرک گئی ہے، نہیں ہم نہیں رکھ رہے، ہم اپنے بازو پہ آئے ہیں۔ اچھا چلے مجھے ذرا کھیلداس صاحب، ہم اپنے بازو پہ آئے ہیں، بساتیوں پہ نہیں۔ چلے وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے آئین کو مسخ نہیں کیا، ہم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت کو، بھٹو کی شہادت کو نہیں بیچا۔ 9 ترمیم کی تھی، اور وقت کے ساتھ ترمیم کرنی پڑتی ہے، اور یہ ترمیم آپ کے گلے پڑیں گی شائلہ صاحبہ، دیکھا جائے گا۔ ابھی تو فی الحال آپ کے گلے آفریدی پڑنے والا ہے، دیکھا جائے گا، میرے خیال بالکل ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ تو ظاہر وقت آئے گا۔ کھیلداس صاحب میں آپ کی طرف آ جا رہا ہوں، یہ بڑی ویلڈ بات ہے، جب ترمیم ہو رہی تھی تب بھی ایک سوال ہو رہا تھا کہ اپوزیشن کے لیڈر کے بغیر تو ظاہر مناسب نہیں لگتا، ایوان میں نمبر انہوں نے شو کر دیا کہ ہمارے 74 ارکان ہیں قومی اسمبلی میں، اتنے سینٹ میں ہیں، تو اب ترمیم بھی ہو گئی ہے، چیزیں سیٹل ڈاؤن آپ کے لیے ہو گئی، جو آپ چاہتے تھے اچیو بھی ہو گیا، کیا رکاوٹ ہے ابھی تک قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر کی تقرری میں؟ پہلی بات یہ کہ آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہوگا تو ترمیم ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، یہ اس سے کوئی ریلیٹیو نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہونا لازمی ہے۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے اتنے ووٹ ہیں، تو ووٹ مخالفت میں کیوں نہیں پڑے؟ ہمارے مخالفت میں، اس ترامیم کے مخالفت میں تو صرف 4 ووٹ پڑے ہیں، پی ٹی آئی کے ووٹ کہاں چلے گئے؟ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے 92 ہے، 83 ہے، اتنے کہاں چلے گئے تھے ووٹ؟ یہ بتائے تو صحیح، نہ سینیٹ میں پڑے تو بائیکاٹ کیوں کہے؟ مطلب آپ خاموشی سے یہ اس کو قبول کر لیا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا۔ اب آپ سڑکوں پہ 200 لوگ آج اسلام آباد میں 50 لوگ لے کے آتے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ کا جو پلیٹ فارم ہے پارلیمنٹ کے اندر، آپ کا جو مینڈیٹ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا مینڈیٹ ہے، تو وہ دکھاتے، وہ اس ترامیم کی مخالفت میں ووٹ نہیں دیا آپ نے۔ یہ آپ عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ آج 2025 ہے، پاکستان کی عوام ذی شعور ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنا کمپرومائز ہے، کس طرح آپ ہر چیز میں اندر ہی اندر جو کمروں میں کیا بات کرتے ہیں، باہر عوام کے سامنے کیا کرتے ہیں، ٹی وی پہ کیا کرتے ہیں، تو یہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے قوم کے سامنے۔
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو محمود خان اچکزئی ہے یہ انہوں نے نام دیا ہے، تو اتنی اس جماعت میں اہلیت نہیں ہے، اتنے کوئی ان کو بانی پی ٹی آئی کو ایسا شخص نہیں ملا جو اپوزیشن لیڈر بنا سکے، جس کی 26 سال بڑی محنت ہے، کوئی وفادار وہ نہیں سمجھتا، کسی پہ اس کو اعتبار نہیں ہے۔ اس شخص کو میں اس کا محمود خان اچکزئی صاحب ایک جمہوریت پسند لیڈر ہے، مگر اس کا جو اس وقت نقطہ نظر ہے وہ ملک کے حق میں نہیں جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ اسپیکر صاحب کا ثوابدید ہے کہ وہ کس کو کیوں نہیں نوٹیفائی کر رہے ہیں، وہ وہی بتا سکتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت میں ایسا شخص آئین تحفظ کی یہ تحریک بات کر رہے ہیں، کیا انہوں نے بھارت کے خلاف ہم نے جنگ جیتی، ان کی تمام میٹنگز میں کبھی پاک فوج کے حق میں کوئی قرارداد آئی، کیا دشمن کے خلاف کوئی بات کی؟ ابھی افغانستان نے پاکستان پہ حملے کیے، پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، یہ کابل کی زبان بولتے ہیں، یہ کابل کی زبان بولتے ہیں، تو ایسی یہ کون سی تحریک ہے جو ملک کے اداروں کے خلاف ہو؟ تو آئین تحفظ نہیں ہے، ان کا آئین تحفظ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ جماعت ہے پی ٹی آئی جس نے آئین توڑا ہے، پہلا سویلین ہے عمران خان اور عارف الوی پریزیڈنٹ اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ انہوں نے آئین کو توڑا۔ کسی ڈکٹیٹر نے توڑا تھا، مشرف نے توڑا، ضیاء الحق نے توڑا، ماضی میں ڈکٹروں نے یہ کارنامے کیے، مگر ایک سویلین جماعت اس کے لیڈرشپ نے یہ کارنامہ بھی کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے۔ آپ نے تو آئین کو کبھی، آپ کہتے ہیں نا ہم اس دستور کو میں نہیں مانتا نہ جانتا، تو واقعی آپ نہ مانتے ہیں نہ جانتے ہیں۔ آپ نے جو اس آئین کے ساتھ کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کسی سویلین کو یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے یہ بات ہم کر سکتے ہیں آئین کے تحفظ کی، یہ نہیں کر سکتے۔ اور ان کا محمود خان اچکزئی صاحب، ایک بات آپ کو بتا دوں، میری ذاتی رائے ہے محمود خان اچکزئی اس وقت اپوزیشن لیڈر نہیں بن سکے گا۔ اچھا، یہ آپ چاہتے نہیں ہیں یا کوئی قانونی رکاوٹ ہے؟ ان کے بس میں نہیں ہے۔ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے جو اس کا اس وقت رویہ ہے، جو اس کی جو وہ کلمات ہے، وہ اس طرح وہ اپوزیشن لیڈر نہیں بن سکتا۔ اور میں تو یہ چاہتا ہوں، رویے کی بنیاد کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں۔ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ذرا ایک بریک کے بعد۔